الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. محمد کا علی کا فاطمہ کا راحتی جانا اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی اور تیری میراث مشکل کشائی یا حسن ثانی. تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی اور تو فعل پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی. تو فعل پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی اور نبوت تیرے گھر کی. نبوت تیرے گھر کی ہے. رسالت تیرے گھر کی ہے. امامت تیرے گھر کی ہے. ولایت تیرے گھر کی ہے. شہادت تیرے گھر کی ہے. سیادت تیرے گھر کی ہے اور بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے. بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے. تو ہی ہر طور سے کر دے میری مشکل کی آسانی اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. معین الدین اجمیری معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی شیخ نشین پر تشریف فرما قابل صد احترام علماء ربانی مجلس کے دائی شاکر وارسی صاحب اور مجھے مدعو کرنے والے مولانا واجد قادری صاحب. بہت سارے علماء یہاں پہ تشریف فرمائیں. وقتاً فوقتاً ایک ایک اوور کے ساتھ ایک ایک سٹروک پہ ان کا نام آتا رہے. اللہ آپ کے اور ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین اللہ آمین. پرلی شہر میں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں لیکن قطعی طور پر جب چوک سے آیا تو مجھے ہرگز ایسے نہیں لگا کہ میں یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں. کیا سبحان اللہ. اور میں کوئی منہ دیکھی بات نہیں کر رہا بلکہ حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اسی لیے کہ یہ وہ ملک ہے یہ وہ خطہ ہے جسے ہم بھارت کہتے ہیں ہندوستان کہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے نبی نے ایک حدیث پاک ہے مشکات شریف کی ارشاد فرمایا ہے آج سے 1400 سال پہلے صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں. اب ذرا سوچو جس مجلس میں حضور بیٹھے ہیں وہ مجلس کتنی معطر اور خوشبو والی ہے. حضور کا پسینہ خوشبو دیتا اور میرے نبی جن راہوں سے گزر جاتے ہیں تو صحابہ کو ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ صحابہ حضور کے جسم اقدس کی خوشبو سونگھ کر نبی کے مقام کا ٹھکانے کا پتہ لگاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ میرے نبی کا مختصر سا تعارف ہے کہ حضور جہاں سے گزر جاتے ہیں
وہ ہوائیں معطر ہو جاتی، خوشبو پھیل جاتی ہر طرف۔ اب حضور کا پسینہ خوشبو والا، حضور کا وجود خوشبو والا، جس علاقے سے میرے مصطفیٰ گزر جائے وہ علاقہ مہک جائے۔ وہ نبی مختار مدینے کے تاجدار مدینے میں بیٹھ کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے ہند کی طرف سے وفا کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث علماء سے پوچھے، کیا فرمایا؟ اگر بھئی پہلے میں عطر لگایا ہوں، ابھی آتے آتے لگا کے آیا، سب میری شیشی کو دیکھ رہے تھے، میں بولا بھائی سب کو لگایا تو 2 گھنٹے چلے جاتے۔ تو اگر آپ عطر لگائے اور اچھا لگائے اور ناک کو لگا کر سونگے اور سونگ کر درود پڑھ لیں، پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم، اس کے بعد اگر کوئی عطر دے تو خوشبو تو وہی رہے گی نا جو پہلے سونگی تھی۔ بے شک، بے شک۔ عطر کی دکان پہ جاؤ، سعودی عرب میں خاص طور پر، اللہ آپ سب کو مدینے کی زیارت عطا کرے۔ آمین آمین۔ عطر کی دکان پہ جاتے اپنے لوگ خریدتے کم لگاتے زیادہ، سیمپل، یہ لگاؤ وہ لگاؤ، یہ دیکھو اچھا ہے اچھا ہے، انہیں بولتا کیا اچھا ہے، ایک لگائے بعد دوسرا سمجھ میں نہیں آتا، انہیں خریدنے نہیں آیا، ٹائم پاس کرنے آیا۔ ارباب بہت ہوشیار رہتے، سمجھ جاتا تو کیا کرتے معلوم، کافی دے کے آنکھ کو لگاتا۔ کافی ہوتا نیوٹرلائزر، کافی سونگتے پہلے کی خوشبو چلے جاتی۔ تو ایک خوشبو کے آنے کے لیے دوسری خوشبو کا جانا ضروری، ایک خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے دوسری خوشبو کو جو پہلے لگائی تھی اس کی میموری سے نکالنا پڑتا۔ نمبر آف فون میں زیادہ ہو گئے تو ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا پڑتا۔ اب تو 5G آ گیا، ایک سے ایک آ جا رہے، 10,000 نمبر 5,000 نمبر، اس میں سے 5 بھی کام کے نہیں رہتے، مگر 2,000 4,000 نمبر تو اپنے بچوں کے فون میں کیسا بھی رہتے، تو میموری نکالنا پڑتا۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل میرے نبی کا سارا وجود مہکنے والا، کیا بات ہے، بے شک۔ مہکانے والا، حضور کو ہند سے جو وفا کی خوشبو آئی تو خوشبو کوئی نئی نہیں تھی، خوشبو کوئی نئی نہیں تھی، یہ وہی خوشبو تھی جو کربلا کی سرزمین پر میرے امام کو ستایا گیا، رلایا گیا، پیاسا رکھا گیا۔ تو امام نے 3 شرطیں رکھی، کہو امام حسین نے 3 شرطیں رکھی۔ ایک تو کہا یزید پلید کے پاس لے چلو، میں ڈائریکٹ بات کر لوں، یا مدینے سے آیا ہوں چلا جاؤں گا۔ اور تیسری جو شرط رکھی، میرے تمہارے امام نے کیا فرمایا، کہا یا مجھے ہند کی طرف چلے جانے دو، واہ، سبحان اللہ۔ مجھے یا علی یا علی یا علی یا علی، مجھے ہند کی طرف چلے جانے دو۔ یزیدیوں نے ایک بھی نہیں مانی، لیکن قربان جائے خواجہ ہند الولی کے، سبحان اللہ، خواجہ خواجگاہ کے، عطائے رسول کے، معین دین کے، غریب نواز کے، سرکار غریب نواز نے کہا دادا میرے آقا حسین، کربلا میں ارادہ آپ نے کیا تھا، لیکن ہندوستان کو آپ کا بیٹا جائے گا، سبحان اللہ، اور جائے گا تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر کر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خوشبو رسول اللہ کو 1400 سال پہلے آئی۔ کتنے سال پہلے؟ 1400 سال، یہ کون سی خوشبو ہے؟ سبحان اللہ، یہ وفا کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو خوشبو کا اپوزٹ کیا ہوتا؟ زور سے بولو، سنے نہیں آیا، بدبو، کہیں کو خبر آ رہے ہیں آپ لوگ؟ خوشبو کا اپوزٹ بدبو۔ بدبو ہوتا، اور